تنقید کرنے والے مخالفین نے ایک اور انداز وار کرنا چاہا، کیا کہ بھی مولوی نے سود کو حلال کر دیا۔ کس طرح؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر یہ بل پیش کیا گیا اور پاس کر دیا گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ سود کا نظام ختم کیا جائے گا ملک سے، اور اسی حکومت کے اندر طے ہوا ہے 1 جنوری 2028۔ سمجھے؟ 3 سال تقریباً انہوں نے مانگے ہیں، لیکن وہ بھی اس بنا پر کہ ہمیں اپنے نظام، اپنے معاملات کو سدھارنے میں، سیدھا کرنے میں وقت لگے گا۔ مانگ تو زیادہ رہے تھے، لیکن ان زیادہ میں وہ معاملہ پیش آ رہا تھا کہ اگلی حکومتوں تک بات جاری تھی، نئی حکومت آ جائے گی پھر وہی معاملہ، جیسا کہ پہلے ہوا مفتی محمود رحمہ اللہ نے، جب انہوں نے فرمایا تھا کہ بھئی سود کو ختم کیا جائے، تو انہوں نے بھی 10 سال تقریباً مانگے تھے، تو 10 سال میں ختم نہ کر سکے، اور ہمارے ملک کی جو ترتیب ہے حکومت کی وہ 5 سال ہے، تو ظاہر ہے جب وہ 10 سال پورے ہوئے تو نئی حکومت آ گئی، تو نئی حکومت کے اندر معاملہ مسترد کر دیا، ختم کر دیا کہ بھئی ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ جنہوں نے کیا تھا وہ جانے، ان کا کام جانے۔ لیکن آج علماء نے محنت کر کے اسمبلی کے اندر اس کو پاس کروا دیا، سینٹ کے اندر پاس کروا دیا، سرکاری طور پر انشاءاللہ العزیز 2028 1 جنوری کو اس سود کے متعلق ہماری حکومتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ملک سے نظام سود کو ختم کریں گے۔ اب رہی بات یہ، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، اگر تم 3 سال مانگتے ہو کہ چلو کر تو دو گے نا، ختم کرنا تو ہے نا، ایک مہم چلا رہے ہیں۔ اب اتنا کہنے پر، اتنی ہاں میں ہاں ملانے پر تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرنے لگے کہ بھی مولوی نے تو دیکھو 3 سال کے لیے سود کو حلال کر دیا، اور بھائی حلال نہیں کیا، حلال نہیں کیا۔ یہ اب یاد رکھو، مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی جو 1947 میں پاکستان بنا تھا، آج تک تو تم اس کو کھا رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، حقیقت میں عمل سے تو بتا رہے ہو حلال ہے، لیکن آج اگر 3 سال کی مہلت دے دی گئی یا ان کی ہاں میں ہاں ملا دی گئی، تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ بھئی سود حلال ہو گیا؟ حلال نہیں ہوا، لیکن یہ ہے تو حرام ہی، مگر اس کو ختم کرنے کے لیے، نظام کو سنبھالنے کے لیے اتنا زیادہ یہ ہو چکا ہے ملک کے اندر کہ اس کے قابو پانا مشکل ہے، تو تب حکومت نے اس کے معاملے کو یہ باقی رکھا ہے کہ بھی 3 سال تک کا وقت دیا جائے گا بینکوں کو اور دیگر اداروں کو جو بھی اس میں ملوث ہیں۔ تو گویا انہوں نے خود اس کا عہد کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو، اور جو ہمارے اس وقت کے اراکین ہیں، ممبران ہیں، یا اسی طرح ہمارے جتنے بھی عہدیداران ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت عطا فرمائے، ان کی مدد عطا فرمائے کہ یقینی طور پہ اس فیصلے کو نافذ کر دے اور ملک سے نظام سود ختم ہو جائے۔ اور میرے بھائی یہ سود کوئی معمولی کام نہیں ہے، اتنا سخت ترین گناہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث کا عرض کر رہا ہوں، ایک وقت آئے گا ان سود کھانے والوں کے پیٹ کوٹھے کے بل، کمرے کے بل، گھروں کے بل ہوں گے، ان جیسے ہوں گے، اور اپنے ان پیٹ کے بل وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا کہ یہ بندے اپنا سر اوپر نہیں اٹھا سکیں گے پیٹ کی بوجھ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جھکے کے جھکے رہ جائیں گے گویا، اور ان کے پیٹ میں سانپ بچھو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ میرے بھائی آج ہمیں ان چیزوں کی اہمیت نہیں، ہمیں پیسہ نظر آ رہا ہے، پیسہ ہے پیسہ، لیکن حلال ہو حرام ہو اس کی تمیز ختم ہو چکی۔ ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ، ملک بنا تھا قرآن کے نظام کے نام پہ، اور ملک بنا تھا اس میں آئینی جو دفعات ہیں اسلامی ہوں گی۔ آج حقیقت یہ کہ وہ ساری کی ساری چیزیں ختم کر دی گئی ہوئے، اور غیر مسلم آج اپنا قانون ہمارے ملک میں نافذ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان علماء کو مقام دیا، عزت دی، اسمبلی تک پہنچے، کتنے غیر مسلم کے قوانین جو یہاں پر نافذ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان علماء کی قربانیوں کی بدولت ان کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہر قسم کا غیر قانونی، غیر اسلامی جو بھی نظام آئے اس کو ہمارے ملک سے دور اور دفع فرما دے، اور مسلمانوں کو اپنے اسلام کے مطابق اعمال، اپنے اسلام کے مطابق احکامات کے نفاذ کی توفیق نصیب فرمائے۔